ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کرو آپ کو بتایا کہ لاہور نائب کورٹ ذوالفقار احمد کی بلیک میلنگ اور دھمکیاں اینٹی کرپشن میں ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود ملزم گرفتار نہ ہو سکا۔ سائل نادر عبد المجید کا الزام ہے کہ نائب کورٹ ذوالفقار احمد نے کیس ختم کرنے کی مد میں ڈرا دھمکا کر 2,50,000 ہتھیائے اور مجھ پر درج جھوٹا کیس بھی خارج نہیں کیا۔ اینٹی کرپشن لاہور ریجنل بھی اس کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر ہے۔ نمائندہ لاہور حسن افتخار ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی حسن، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایک عدالتی نائب کورٹ کے سامنے اینٹی کرپشن کے افسران جو ہیں بے بس نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ایک اہم کیس سامنے آیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ لاہور کے نائب کورٹ ذوالفقار احمد کی بلیک میلنگ اور دھمکیاں اینٹی کرپشن میں ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود ملزم گرفتار نہ ہو سکا۔ سائل نادر عبد المجید کا الزام ہے کہ نائب کورٹ ذوالفقار احمد نے کیس ختم کرنے کی مد میں ڈرا دھمکا کر 2,50,000 ہتھیائے اور مجھ پر درج جھوٹا کیس بھی خارج نہیں کیا۔ اینٹی کرپشن لاہور ریجنل بھی اس کے خلاف کارروائی کرنے میں قاصر نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے دوبارہ ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے حسن سے۔ جی حسن، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اپنی نوعیت پہ ایک انوکھا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایک عدالتی نائب کورٹ کے سامنے اینٹی کرپشن کے جو لاہور ریجن کے جو افسران ہیں وہ بے بس نظر آ رہے ہیں۔ نادر نامی ساحل کا الزام ہے کہ نائب کورٹ ذوالفقار احمد نے اس سے جھوٹے مقدمے کے اخراج کی مد میں 2,50,000 روپے ڈرا دھمکا کر جو ہے وہ اسے ہتھیا لی ہیں اور اس پر جھوٹا مقدمہ جو اس کے اوپر تھا وہ بھی خارج نہیں کیا۔ آپ کو جی بتاتا چلوں کہ ساحل نے اینٹی کرپشن لاہور ریجن میں ایف آئی آر بھی درج کروائی، مگر اینٹی کرپشن کی جانب سے 1 ماہ گزرنے کے بعد بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا، جو جی کہ اینٹی کرپشن پنجاب کی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ساحل نادر نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اینٹی کرپشن کے ایک سینئر افسر نے انہیں کہا ہے کہ جو آپ کا الزام علیہ ہے، جو یہ نائب کورٹ ہے اس نے کوئی ہمیں بڑی سفارش کروائی ہے، آپ بھی کوئی تگڑی سفارش کرواؤ ورنہ ہم تمہاری ایف آئی آر جو ہے وہ خارج کر دیں گے۔ یہ ایک بڑا جی انکشاف ہے کہ نائب کورٹ پر جو ہے وہ کارروائی کرنے سے اینٹی کرپشن قاصر نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتاتا چلوں کہ ساحل سے رشوت کے پیسوں کی مد میں لیے گئے پیسوں کی ٹرانزیکشن ڈیٹیل جو ہے اور ملزم پر درج ایف آئی آر کی کاپی جو ہے این ٹی این نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ آپ ٹی وی اسکرین پر اس وقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسری جانب جو ساحل ہے اس نے اپیل کرتے ہوئے سی ایم پنجاب اور ڈی جی اینٹی کرپشن سے جو ہے وہ انصاف کا مطالبہ کیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ سراسر زیادتی کی گئی ہے نائب کورٹ کی جانب سے اور مجھے ڈرا دھمکا کر جو ہے وہ پیسے لیے گئے ہیں اور مجھے ابھی فی الحال جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ میں کسی قسم کی کوئی کارروائی اس کے خلاف نہ کروں۔ تو اس پر جو ہے اس نے جو ساحل ہے نادر اس نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سی ایم پنجاب اور اینٹی کرپشن پنجاب کے جو ڈی جی ہیں ان سے جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ انہیں انصاف کی جو ہے وہ فراہمی یقینی بنائی جائے ان کے لیے۔ جی جی، امداد کی فراہمی یقینی بنایا جائے۔ بہت شکریہ حسن، آپ ہمیں تفصیلات سا کر رہے تھے۔ صوبائی وزیر برائے جیل خانہ جات ورکس اینڈ سروسز سندھ علی حسن زرداری نے سینٹرل جیل حیدرآباد میں قائم سندھ پریزن اسٹاف ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا۔ وزیر کی آمد پر چاق و چوبند دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دورے کے دوران علی حسن زرداری نے تربیتی سرگرمیوں، سہولیات اور انتظامی امور کا جائزہ لیا اور محکمہ جیل کی جانب سے انسٹیٹیوٹ کو 2 سے بھی تحفے میں دی گئیں تاکہ تربیت حاصل کرنے والے عملے کی آمد و رفت میں آسانی ہو۔ صوبائی وزیر کے زیر صدارت محکمہ جیل کے افسران کے ساتھ ترقیاتی منصوبے اور تربیتی پروگرامز میں اجلاس بھی ہوا جس میں انہیں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ علی حسن زرداری نے ہدایت کی کہ جیل کے عملے کی تربیت جدید تقاضوں کے مطابق کی جائے تاکہ جیل میں نظم و ضبط اور اصلاح بہتر ہو سکے۔ ننکانہ صاحب میں تحریک منہاج القرآن کی زیر اہتمام کارکنان کی فکری اور تربیتی نشست کا انعقاد پاک گریجن کالج میں کیا گیا جس میں تنظیمی نظم و ضبط اور اصلاح کے مشن پر زور دیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ننکانہ صاحب سے اسامہ ورک۔ تحریک منہاج القرآن ننکانہ صاحب کے زیر اہتمام پاک گریجن کالج میں علمی، فکری اور تربیتی نشست پر مشتمل ورکرز کنونشن کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ کنونشن میں تحریک کے کارکنان اور عہدیداران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کنونشن سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے نائب ناظم اعلیٰ منہاج القرآن پنجاب علامہ محمد ادریس قادری نے کارکنان کو فکری استحکام میں تنظیمی نظم و ضبط اور شیخ الاسلام
डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी के मिशन से अमली वाबस्तगी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मनहाजुल कुरान के कारकुनान दीन इस्लाम के पुरअमन, अतदाल पसंद और असलाही पैगाम को आम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौका पर सदर मनहाजुल कुरान जिला ननकाना साहब मोहम्मद यासीन सोरवर्दी ने कहा कि तंजीमी तरबियत और इल्मी शऊर के बगैर दावती काम को मौसर अंदाज में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कन्वेंशन के इख्तिताम पर शुरा ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो मनहजुल कुरान के फ़िक्री और इस्लाही मिशन को मज़ीद मुनज़्ज़म और भरपूर अंदाज में जारी रखेंगे। कैमरामैन टीम के साथ उसामा विरक, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। अभी आपको बताएं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद और ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से सहाफ़ी और इनके अहल खाना के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों सहाफ़ी और अहल खाना का मुफ्त तिब्बी मुआयना, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री टेस्ट और माहिर डॉक्टर की जानिब से तिब्बी मुशावरत फराहम की गई। मेडिकल कैंप में 15 से ज़ायद मारूफ तिब्बी इदारों ने लेबॉर्ट्री में शिरकत की, जबकि इख्तिताम पर कुरानदाजी के जरिए इनाम भी तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में शील्ड्स और तारीफ़ी असनाद तकसीम किए। खानेवाल के इलाके माहीन सियाल राजबाग के तामीर में संगीन बेज़ाब्तगियों के इंकशाफ हुआ है, जहाँ मुबैना तौर पर नाकिस और गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। इलाका मकीनों के मुताबिक ये राजबाग चंद ही दिनों में टूट फूट का शिकार हो सकता है, जिससे सरकारी ख़जाने को करोड़ों का नुकसान और ज़रई ज़मीनों को शदीद ख़तरा लाहक है। शहरियों ने फौरी तहकीकात और ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से नुमाइंदा NTN न्यूज़ शेख सुहेल। जी सुहेल, आगे की जगह क्या तफसीलात हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानी सियाल के रजवाए पर, जहाँ पर जो है रजवाए का काम किया जा रहा है। रजवाए का काम भी इस कदर जो है 2 नंबर तरीके से किया जा रहा है कि आधी बोरी सीमेंट की और तकरीबन 4 बोरियाँ जो हैं वो रेते की डाली जा रही हैं। ये है इलाका मकीनों का कहना। जी सर, बताइएगा आपको इससे क्या परेशानी है, क्या करेंगे और किससे मुतालबा करेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात पता क्या, ये टोटल नाकिस मटीरियल है। इसमें 3 यानी कि रेत और 1 सीमेंट की है, लेकिन ये आधी बोरी सीमेंट की और 4 ट्राली ना रेत की डाल रहे हैं। और आगे से ठेकेदार के बंदे आकर आपके सामने हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गालम गलोच हो रहे हैं। तो हम यही अपील करेंगे कि ना इसमें इसको मटीरियल साफ़ सुथरा दें इसका। और गवर्नमेंट पाकिस्तान से अपील करते हैं कि ना नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज साहब से कि इसका ना आप आके कोई स्टैंडर्ड देखें, कुछ भी देख लें। टोटल नाकिस मटीरियल है इसके अंदर। जी बिल्कुल, जैसे कि इलाका मकीनों को यही कहना है कि ये स्कैंडल करप्शन, मेगा करप्शन स्कैंडल बनता है मानी सियाल रजवाए पर, जहाँ पर आधी बोरी जो है सीमेंट की और तकरीबन 3 से 4 बोरियाँ रेते की डाली जा रही है। इनका इलाका मकीनों को ये कहना है कि इस वजह से जो है ये नहर बहुत जल्दी टूट जाएगी और हमारे मकानात साथ हैं, सारा पानी वहाँ दाखिल हो जाएगा और हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिलफौर इन ठेकेदार के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी अभी आपको बताएंगे कराची में पेश आने वाले सानह गुल प्लाजा के बाद सिंध हुकूमत के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर जैकबाबाद ज़राब हुसैन की क़यादत में सरकारी अस्पताल, मेडिकल सेंटर्स, LPG शॉप्स और दीगर हसास मकामात का हंगामी मुआयना किया गया। मुआयने के दौरान फायर सेफ्टी आलात, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और एमरजेंसी इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस पर देखते हैं गुल मोहम्मद लशारी की ये रिपोर्ट। सानह गुल प्लाजा के बाद सिंध हुकूमत ने सूबा भर में हिफाजती इक़दामात सख्त कर दिए हैं, जिसके अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर जैकबाबाद ज़रार हुसैन की क़यादत में सरकारी अस्पतालों, मेडिकल सेंटर, LPG दुकानें और शॉप्स और दीगर एहसास मकामात पर हंगामी मुआयना किया। दौरे के दौरान 12122 के फील्ड अफसरान, फायर ब्रिगेड, इमरजेंसी सर्विस और जिले इंतजामिया के अफसरान भी हमरा थे। मुआयने के दौरान फायर सेफ्टी आलात, ऑक्सीजन सिलेंडर और इमरजेंसी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़रार हुसैन ने वाज़ेह हिदायत जारी करते हुए कहा कि हिफाजती इक़दामात में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिदायत पर अमल न करने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिले इंतजामिया के मुताबिक शहरियों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की औलिन तरजीह है, जबकि ऐसे मुआयने आइंदा भी जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ गुल मोहम्मद लशारी, NTN न्यूज़, जैकबाबाद।
سمندری کے علاقے مرید والا چوک کے قریب دکاندار سیوریج کے پانی کے مناسب ناقص نظام نہ ہونے کے باعث اور سترہ پنجاب کے ورکرز کی جانب سے برساتی نالوں کی صفائی کے دوران باقیات دکان کے سامنے پھینکنے پر سراپا احتجاج بن گئے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور اسسٹنٹ کمشنر سمندری سے سیوریج کے پانی کی نکاسی کا انتظام بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں عثمان قادری کی اس رپورٹ میں۔ سمندری کے علاقہ اڈا مرید والا چوک کے قریب سیوریج کے پانی کی نکاسی نہ ہونے اور برساتی نالہ کی صفائی کے دوران نکالی گئی باقیات کو دکانوں کے آگے سے نہ اٹھانے کے خلاف گوجرا روڈ کے دکاندار اور تاجر انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کے روز صاف ستھرا پنجاب کے ورکرز نے نالہ کی صفائی کے دوران دکانوں کے آگے باقیات نکال کر پھینک دی اور ان کو نہیں اٹھایا، جس سے تافن اور بدبو بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ بعض لوگوں کی طرف سے سیوریج کا پانی بھی سڑک پر چھوڑا گیا ہے، جس کی نکاسی نہ ہونے کے باعث وہاں سے گزرنا محال ہو چکا ہے۔ گوجرا روڈ کے تاجر اور دکانداروں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور اسسٹنٹ کمشنر سمندری سے فوری طور پر راہ راست اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کڈز گارڈن پبلک اسکول غلام حسین لغاری میں مڈ ٹرم امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ اس موقع پر پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ طلبہ کی جانب سے سندھی، انگریزی اور اردو زبانوں میں تقریر بھی پیش کی گئیں، جبکہ دیگر بچوں نے خوبصورت ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ تفصیلات پریم چند راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ عید پر ماتھیلو کے ساتھ غلام حسین لغاری کڈز گارڈن پبلک اسکول غلام حسین لغاری میں مڈ ٹرم امتحانات کے نتائج جاری کیے گئے۔ اس موقع پر پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ طلباء کی جانب سے سندھی، انگریزی اور اردو زبانوں میں تقریر پیش کی گئی، جبکہ دیگر بچوں نے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے۔ 8ویں جماعت کے طالب علم امجد علی نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ 7ویں جماعت کے طالب علم دلدار علی ولد اجمل علی نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کے علاوہ رواں سال کے کرکٹ ٹورنامنٹ کے ونر ٹیم کے کپتان جماعت سوم کے طالب علم اکمل علی رہے۔ دیگر جماعتوں کے پوزیشن ہولڈر طلبہ کو بھی انعامات دے کر حوصلہ افزائی کی گئی۔ پروگرام کی لاسٹ میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ کیمرہ مین کے ساتھ پریم چند اور راجپوت۔ یک بستہ راتوں میں شہری اپنے پیاروں کے ساتھ گپ شپ لگائیں اور ساتھ خشک میوہ جات نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ رپورٹ کر رہے ہیں فیصل آباد سے شیخ عرفان۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں لحاف کو اپنے ارد گرد لپیٹ کر باتیں کرنا سب کو پسند ہے۔ ایسے موسم میں گرما گرم مونگ پھلی، چلگوزے، پستے اور دوسرے خشک میوے باتوں کا مزہ اور بھی دوبالا کر دیتے ہیں۔ ڈرائی فروٹ تو سارے پسند ہے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے ابھی نہیں کھا رہے ہیں، لیکن کھاتے ضرور ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مہنگائی کی وجہ سے نہیں کھا رہے ہیں، باقی ہم تو مونگ پھلی کو ہی ڈرائی فروٹ سمجھ کے کھائی جا رہے ہیں، یا بیج کھا لیتے ہیں رات کو۔ ڈرائی فروٹ سب پسند ہے، لیکن خاص یہ مونگ پھلی ہو گئی، پستہ ہو گیا، کاجو۔ ڈرائی فروٹ سگات اچھی ہے سردی کی، لیکن ان کے ریٹ بہت زیادہ ہے۔ ڈرائی فروٹ کا استعمال انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، مگر مہنگائی کی وجہ سے ڈرائی فروٹ عام انسان کی پہنچ سے بہت دور ہو گیا۔ سردی کی شدت بڑھتے ہی ڈرائی فروٹ کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی، جس وجہ سے غریب عوام ڈرائی فروٹ کھانے سے محروم ہو چکے ہیں۔ قدرت کا انمول تحفہ خشک میوہ جات، جو کھانے میں تو لگے مزیدار مگر قیمتیں کر دے خبردار۔ تو کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیخ عرفان، NTN نیوز، فیصل آباد۔ اسی کے ساتھ علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔